أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قصہ قوم لوط کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جتنے بھی اللہ نے قرآن مقدس میں قصص بیان فرمائے ہیں، یہ قصص جو ہیں ان کے اندر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں، سبق ہیں، مواعظ ہیں، نصائح ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس سے عبرت پکڑنا سیکھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے کوئی قصے کی کتاب اٹھا کے آپ پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے محبوب، ہم نے جو قرآن میں واقعات اور قصے بیان کیے ہیں، ایک تو آپ کے دل مبارک کی تسلی کے لیے،
اور دوسرا آپ کی امت کے نصائح اور عبر کے لیے ہے کہ امت کو سبق لینا چاہیے کہ قوم نوح پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا. اور یہ بھی سنت اللہ ہے کہ کفر پہ خالص اگر کافر ہو تو عذاب نہیں آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو ایمان لے آؤ چاہے کافر رہو، کوئی جبر نہیں. ورنہ اگر اللہ چاہے تو کوئی دنیا میں ایک بھی کافر نہ ہو. اللہ اگر چاہیں تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرے، یا پیدا کرنے کے بعد اس کی قوتوں کو سلب کرنے وہ کسی کو گمراہ کر ہی نہ سکے. لیکن یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ نے یہ عالم دنیا پیدا کیا ہے اور تمہیں حواس خمس کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور تمہیں عقل دیا ہے، قوت بصر دی ہے، قوت سمع دی ہے، تمہیں دل دیا ہے، تفکر و تدبر اور علم نظریات سے نوازا ہے کہ اب تمہاری مرضی. فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ تک تمام اقوام پہ نظر ڈالیں تو کفر پہ صرف عذاب نہیں آتا، لیکن جب کفر کے ساتھ جرائم شامل ہو جائیں کہ کافر بھی ہے اب مجرم بھی ہے، کافر بھی ہے اب ڈاکو بھی ہے، کافر بھی ہے اب قاتل بھی ہے، کافر بھی ہے اب زنا اور لواطت کا منبع بھی ہے، کافر بھی ہے اور مفسد فی الارض بھی ہے، پھر اللہ کا عذاب ہے. اسی لیے اس کو علماء اور دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی اقتدار ہو یا حکومت ہو یا سرداری ہو، وہ کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہے. اب دیکھیں کہ مکے کے سردار جو ہیں میرے آقا کے جو دادے ہیں وہ کب سے چلے آ رہے تھے، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یہ سارے سردار ہیں. لیکن عذاب کب آیا کہ جب ابو جہل اینڈ کمپنی نے مسلمانوں کے خلاف محاذ بنا دیا اور ظلم و تشدد شروع کیا تو پھر اللہ کے عذاب. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کافر ہے، بتوں کی پجاری ہے، عبدت الاوثان والاصنام ہے، اور آپ نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن عذاب نہیں آیا. عذاب اس وقت آیا کہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو مار مار کے بے ہوش کر کے پھینک دیتے. ایمان لانے والوں کے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے تو اب اللہ کا عذاب آ گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ عذاب من حیث الکفر نہیں آتا. کافر ہے دنیا میں زندہ رہے گا، کھائے گا، پیے گا، اولاد ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. اللہ جیسے مسلمانوں کو دیتا ہے کافروں، بلکہ کافروں کو تو زیادہ دیتا ہے، ان کے لیے تو ہے ہی یہی دنیا، نہ آخرت ہے ہی نہیں. ایمان والے جو ہیں وہ تو بلکہ الٹا امتحان میں ہوتے ہیں. کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں دولت سے، محل ہیں، دولت ہے، شرابیں ہیں، کبابیں ہیں، عیاشیاں ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس مہیا ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قوم نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، قوم عاد کا واقعہ بیان فرمایا، قوم سمود کا قصہ بیان فرمایا،
اور اس کے بعد آج کے سبق میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تم قرآن پڑھو نا تو غور کیا، یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور کانوں سے گزر گیا۔ جب لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھو اور دیکھو کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا کیا بیماریاں تھیں تو غور کرو کیا یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں ان واقعات کو بیان کیا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ کو جھنجھوڑا جائے، جگایا جائے کہ غور کرو کہیں تمہارے اندر تو یہ بلا نہیں آئی۔ اور اگر تمہارے اندر بھی یہ بلائیں آ گئی ہیں تو پھر تم بھی انتظار کرو، جیسا ان قوموں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں تفصیل سے، کہیں اجمال سے، کہیں اختصار سے، کہیں اطناب سے واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا، لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اور لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری بھی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا الگ قوم کے ساتھ پالا پڑا ہے اور لوط علیہ السلام کا الگ قوم کے ساتھ۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے آج کل جو ملک اردن کہلاتا ہے اس اردن کے علاقے میں آباد تھی، اور ان کے 5 بہت بڑے بڑے قصبے تھے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، یعنی یہ بھی نہیں کہ 200 400 اور 500 بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اور اس قوم کے اندر بیماری کیا تھی؟ اس قوم کے اندر کئی بیماریاں تھیں، اور سب سے بڑی بیماری یہ تھی نعوذ باللہ کہ وہ عورتوں کے علاوہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑا ڈانٹا، انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت قوم، تم ایسا گناہ کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی بندے نے اس گناہ کو سوچا بھی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے عمل لواطت جو ہے مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، یا مرد کا عورتوں کے قبل کے بجائے ادبار کو استعمال کرنا، سب سے پہلا جرم جو ہے یہ قوم لوط نے کیا۔ اور دوسری برائی کیا تھی اس کو دیکھیں، قرآن پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اتعدون الفاحشۃ وانتم تبصرون۔ اس کے 2 معنی ہیں، یاد رکھو کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ظالموں تم یہ بدفعلی بھی کرتے ہو اور جانتے ہو، تبصرون مانا جانتے ہو کہ یہ برا کام ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی آدمی کو پتہ نہ ہو، سمجھے کہ چلو شاید کوئی حرج نہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ برا کام ہے، مرد کو مرد کے ساتھ نعوذ باللہ
اس قسم کی مباشرت کرنا جو ہے اخلاقی طور پہ بھی اور طبی طور پہ بھی منطقی طور پہ بھی شرعی طور پہ ہر لحاظ سے یہ عیب ہے، تم جانتے ہو۔ ایک ترجمہ یہ کیا مفسرین نے، اور دوسرا قول بھی ہے، فرمایا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا مانا کہ تم یہ گناہ کرتے ہو اور ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، اس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی ایک گناہ اور ایک دوسرے کے سامنے۔ اب ذرا غور کریں کہ قوم لوط کی بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور یہ جو بیماری ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے گناہ کریں اور دیکھیں، کیا آج کل یہ وبا عام نہیں ہے کہ فلمیں بنتی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے گناہ ہوتے ہیں، مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، اللہ نے حیا گویا چھین لی ہے، وہ حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ انسان کو جو میں نے عزت دی ہے، انسان اگر اونچا ہو تو ملائکہ سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور گرنے پہ آ جائے تو پھر کتے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ آپ اس پہ کتاب الحیوان اٹھا کے دیکھ لیں، اور دنیا کی کتابیں جو علماء نے حیوانات پہ لکھی ہیں دیکھ لیں، دنیا میں کوئی نجس جانور ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے بدفعلی نہیں کرتے جیسے انسان کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسا عیب ہے، ایسا گناہ ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا۔ چلو پاک جانور تو پاک جانور، حلال جانور، جو حرام جانور ہیں، پرید ہیں، کتا نجس العین ہے، خنزیر نجس العین ہے، لیکن وہ بھی ایک دوسرے سے بدفعلی نہیں کرتے۔ اور یہ دوسرا عذاب کہ ایک گناہ کرو اور دیکھو فلمیں بھی بنواؤ۔ تو کیا قوم لوط علیہ السلام جس گناہ میں مبتلا تھی، کیا حضور کی امت میں تو وہ عذاب نہیں آ گیا؟ اچھا، دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں ایک عذاب تھا، وہ کیا تھا کہ ان کے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ لباس لڑکیوں والا پہنتے تھے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں والا لباس پہنتے تھیں۔ اب اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، غور کرو، کیا حضور کی امت میں یہ عذاب تو نہیں آ گیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کا لباس پہنتے اور لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتے، لڑکیوں کی طرح سنگار کرتے، لڑکیوں کی طرح سرخیاں لپسٹک لگاتے، لڑکیوں کی طرح پاؤڈر لانڈر استعمال کرتے، اور لڑکیوں کی طرح نخرے سے بولتے اور لچک کے چلتے اور مٹک کے چلتے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکے بن کے سامنے آتی۔ کیا حضور کی امت میں آج یہ اللہ کا عذاب آ تو نہیں گیا کہیں؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس میں تو کوئی بریلوی دیوبندی حنفی شافی کا جھگڑا نہیں ہے نا۔ آج دیکھ لیں کہ ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ جین پہنتی ہیں، اور جین کی پینٹ پہنے ہوئے ہو لڑکی تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ماڈرن ہے، یعنی یہ بگڑے چڑے گی نہیں، ہے خیر میر ہے، ٹھیک ٹھاک، براڈ مائنڈڈ ہے۔ حالانکہ خدا جانے کیا اللہ کا قہر آیا ہے، جین بھی کوئی کپڑا ہے، یعنی ہمارے دور میں تو اس کو گدے پہ ڈالتے تھے، یا اس کے ٹاٹ واٹ بنائے جاتے تھے بوریوں پہ ڈالنے کے لیے کہ چلو بھی بارش سے بچ جائیں۔ پتہ نہیں اللہ کا کیا قہر آیا ہے، کون سا ایسا بڑا نفیس کپڑا ہے کہ جس کو بندہ پہنے۔ اچھا، آج کل ایک اور بھی فیشن ہے، صرف جین نہ ہو، جتنا پرانا ہو، جتنا بدبودار ہو، 2-3 سال کا پیشاب اندر جذب کیے ہوئے ہو، زیادہ بڑا فیشن ہے۔
پس گیا ہو، اس کے اندر داغ پڑ گئے ہوں، دیکھنے سے ایسے معلوم ہو کہ اللہ کا قہر ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ آج جناب لڑکیاں جو ہیں وہ شولڈر کٹ ہے اور یہ فلاں کٹ ہے، لڑکوں کی طرح بال بناتی ہیں، لڑکوں کی طرح وہ باقاعدہ شرٹ پہنتی ہیں، اور اسی طرح آزاد ہو کے بغیر کسی دوپٹے کے، بغیر کسی احترام کے لڑکوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھے ہوئے بیچ پہ جا رہی ہیں، اور جناب وہاں واک بھی ہو رہی ہے اور ڈانس بھی ہو رہے ہیں، اور پاپ میوزک ایک اور اللہ کا قہر ہے۔ یعنی دیکھنے والا سننے والا سمجھے کہ پاگل ہو گئے ہیں، آدمی ہے پاگلوں کی طرح سر مار رہا۔ ہمارے یہاں کسی کو کہتے تھے جن آ گئے ہیں، وہ ایسے سر مارتے تھے۔ یعنی اب آپ خود اندازہ کریں ذرا ٹھنڈے دل سے، ان میں ایک عیب یہ بھی تھا، اچھا ایک عیب یہ بھی تھا کہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے تھے، جو بھی کوئی نیا آدمی گزرتا اس کو کنکریاں مارتے، گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے، مخول کرتے، اور اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا اس کو پکڑ لیتے۔ کیا آج کل ہمارے ہاں بھی یہ عذاب تو نہیں آ گیا کہ نوجوان شام کو گلیوں میں بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، جو کوئی شریف عورت اترے سیٹیاں مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، گاڑی کے ہارن دے رہے ہیں۔ یہ قوم لوط کے اعمال تھے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ان کو بتلایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ۔ آپ نے فرمایا ظالموں تم مردوں کے ساتھ اپنی شہوت رانی کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کے۔ اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں، حلال کے ذریعے اپنی شہوت کو مٹاؤ، اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت حلال کی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے بندے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کا ازالہ اپنی بیوی یا جو جنگ میں باندی حاصل ہو اس کے ذریعے طے کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کبھی تجاوز نہیں کرتے، اگر کریں تو وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ایک شادی کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، لیکن یہ حکم نہیں دیا نعوذ باللہ کہ تم حدود اسلامی سے نکل جاؤ۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا ڈانٹا دعوے یہ تم کیا ظلم کرتے؟ فرمایا بل انتم قوم تجہلون، بلکہ آپ نے فرمایا تم تو جاہل قوم ہو، تمہیں کوئی حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ قوم کیا جواب دیتی ہے۔ کوئی شرمندگی نہیں، کوئی حیا نہیں۔ اسی طرح غور کرو، آج جب ہم کسی کو گناہ سے روکیں کیا اس کو حیا آتی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں ذرا نیچے ہوتی ہیں؟ آج اپنے بیٹے سے کہو کہ بیٹا یہ برا کام ہو گیا تھا، چھوڑو جی، آپ کو کیا پتا ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آپ ہمیں ابھی تک پرانی باتیں بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت لوط کی قوم نے بھی کیا جواب دیا۔ حضرت پیغمبر کی نصیحت کا فما کان جواب قومه الا ان قالوا
اخرجوا آل لوط من قريتكم انہم اناس یتطہرون۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے آپس میں مل کے کہ بھئی سارے اکٹھے ہو کے اخرجو، لوط کو اور لوط پہ ایمان والوں کو، لوط کی اتباع کرنے والوں کو اپنے بستیوں سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنتے ہیں، ایسے پاک بعد لوگوں کو رہنے کی کیا ضرورت ہے، نکال دو ان کو بس۔ اور ان کی قوم جو ہے وہ گناہوں میں اتنا آگے بڑھ گئی، ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ قوم اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک دن لوط علیہ السلام کھڑے ہیں اور 3-4 خوبصورت نوجوان لڑکے آ گئے۔ اب مہمان ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو گھر میں لے آئے۔ قوم کو پتہ چلا کہ بھئی آج تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے لڑکے ہیں، ایسے خوبصورت ہیں، وہ تو ہیروں کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہیں، ایسے خوبصورت تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، چلو پکڑو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جائیں، پکڑے ان کو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا نا، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جب انسانوں کو اللہ اونچا کرتا ہے تو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، انسان کو اللہ اونچا کرتا ہے تو جبریل براق کی رکاب پکڑتا ہے، اور جب انسان گرتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کھڑے ہیں اور جناب بھاگتے ہوئے قوم آ گئی، پورے گھر کو گھیرا ڈال دیا، لوط علیہ السلام کو بلایا، کہنے لگے کہ بھئی یہ لڑکے ہمارے سپرد کرنے کا، خدا کا خوف کرو، ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام ہم نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا ساری دنیا کا کوئی آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اولم ننہک عن العالمین، ہم نے نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو نہ لایا کرو، لائے ہو تو اب ہمیں یہ لڑکے چاہیے، آپ کو دینے پڑیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ظالمو، تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں شہوت نے اتنا اندھا کر دیا ہے تو اپنی بیویوں سے جا کے شہوت مٹا لو۔ کہ اللہ نے اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم اگر گھر سے باہر نکلے ہو، اتفاق سے کسی عورت پہ نظر پڑ گئی ہے اور تمہارے دل کے اندر شہوانی جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اب گھر میں فرض یہ الا بیتک، اپنے گھر لوٹ جاؤ، اللہ نے تمہیں بیوی دی ہے، اس کے بعد بھی تو نعمت موجود ہے۔ اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت تنور پہ کھڑی ہوئی روٹیاں لگا رہی ہے، تنور پہ روٹیاں در غفلت کے جلدی جلدی جل جاتی ہے نا، لیکن خاوند نے اپنی خواہش کے لیے بلایا ہے تو نے کہا وہ روٹیاں چھوڑ دو، اپنی خاوند کی خواہش پوری کرو، روٹیاں جل جائیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ خاوند یا تم بعد میں جہنم کی آگ میں جل جاؤ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کے لیے بلاتا ہے اور بیوی میں کوئی عذر نہیں، یعنی کوئی حیض نہیں، کوئی نفاس نہیں، کوئی بیماری نہیں، فابت انکار کر دیتی ہے، بہانہ کر جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اس پہ ساری رات لعنت کرتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ایک بندے کی خواہش کو کیوں پورا نہیں کیا۔ یہ کیوں ہے حدیثیں؟ تاکہ ہم حرام نہ کریں۔
اگر آدمی کو حلال کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا راستہ ملے تو خواہ کیوں حرام میں منہ مارے گا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، آپ جتنا مرضی آئے زور لگا لو، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، آج میری عزت داؤں پہ لگ گئی ہے کہ میں اپنے مہمانوں کی عزت بھی نہیں بچا سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوۃ، ہائے کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، میں اکیلا ہوں، کیا مقابلہ کرتا؟ کر دیا تو ان ظالموں نے کہا کہ ایسا کرو کہ دیواریں پھلانگ کے اندر گھس جاؤ، پکڑ لو۔ یار کیا کر دے گا لوط علیہ السلام؟ حضرت لوط علیہ السلام جب بہت گھبرا گئے تو اب وہ جو نوجوان آئے تھے نا وہ بول پڑے، ان میں سے ایک بول نے کہا حضرت آپ نہ گھبرائیں۔ کیوں گھبرا رہے؟ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام ہم لڑکے وڑکے نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کو کہو پڑے تو صحیح تمہاری طرف ذرا، اور تمہارے لیے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور تمہارے لیے حکم خداوندی یہ ہے کہ جب رات ہو جائے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کے، اپنی بچیوں کو لے کے اس بستی سے نکل جاؤ۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا کہ ان بستی والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بستی میں گناہ ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، شراب ہے، عیاشی ہے، بدماشی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو۔ اگر تم روک سکتے ہو تو روک لو، نہیں روک سکتے ہو چھوڑ دو۔ اگر تم چھوڑو گے نہیں، خاموش رہو گے تو قیامت میں اللہ تمہیں بھی وہی سزا دیں گے جو ان کو گناہوں کی سزا دیں گے۔ کہ تم راضی رہے نا، کیوں رہے ان کے ساتھ؟ اس لیے حکم ہے کہ یا گناہ کو مٹا دو، نہیں مٹا سکتے علاقہ چھوڑ دو، وہ بستی چھوڑ دو، شہر چھوڑ دو، جگہ بدل دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ رات کو چلے جائیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، ہم آپ کو بتا دیں، اللہ آپ کو نجات دیں گے، آپ پہ ایمان والوں کو نجات دیں گے، الا امرأتک، پر تیری بیوی کو نجات نہیں ملے گی۔ وجہ کیا تھی کہ بیوی جو تھی وہ قوم سے ملی ہوئی تھی اور خیانت کرتی تھی، اسی نے جا کے خبر دی تھی کہ آج لوط کے گھر میں بڑے خوبصورت کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری بیوی نے بھی ہلاک ہونا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی تو ہوئی نہ، لیکن دل بھرا ہوا ہے نبی کا۔ پوچھا کہ اچھا ہلاک تو ہوں گے کب ہلاک، یہ برباد کب ہوں گے؟ ان موعدہم الصبح، فرشتوں نے کہا کہ حضرت ان کے ہلاکت کا وقت جو ہے جب صبح کا ستارہ چمکے گا، تیری قوم کے مقدر کا ستارہ ڈوب جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اتنے جلے ہوئے تھے نا قوم سے، کہنے لگے صبح ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی، بڑی دیر ہے، ابھی کیوں نہیں برباد ہوتے؟ دفع ہوں، ایسی گستاخ قوم جس کو نبی کا بھی حیا نہ ہو۔ فرشتوں نے کہا حضرت صبر کریں، اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ الیس الصبح بقریب، آپ نہ ڈریں،
آپ نہ گھبرائیں، صبح بھی قریب ہے، وقت آنے والا ہے ان کے جو فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا ہے۔ اب جب صبح کا وقت آیا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ قوم لوط کی بستی جو ہے، 5 بستیاں تھی قوم لوط کی، سب سے بڑی بستی قریہ سدوم تھی، اور 5 بستیوں کو من تخوم الارض، زمین کے جڑوں سے اٹھا لو، ان کو لے آؤ اوپر آسمان کی طرف اٹھا کے۔ اللہ نے قرآن میں واضح جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بستیاں پوری کی پوری اٹھا لی، قوم بھی، مکان بھی، جائیدادیں بھی، سب کچھ آسمان، اتنا آسمانوں کے قریب چلے گئے کہ اس بستی والوں نے ملائکہ کی آوازیں سن لی اور آسمان کے فرشتوں نے ان کی آوازیں سن لی۔ جب وہاں گئے اللہ نے حکم دیا کہ اوندا کر کے زمین پہ گرا دو۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے وہی سزا دی کہ جیسے یہ لڑکوں کو اوندا کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ اسی طرح الٹا کر کے مارو۔ اب آسمانوں کے قریب جا کے جب اوندا کر کے گرایا جائے، ایمان سے کہیں کیا بچے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا اتنا نہیں بلکہ جہنم کے آگ میں پکے ہوئے پتھروں کی بھی بارش کر دو ان پر۔ آج بھی یاد رکھیں وہ اردن کے علاقے میں وہ جگہ موجود ہے، آج بھی وہ دریا اور سمندر کا کنارہ موجود ہے جس کا نام بحر میت ہے۔ اللہ کے عذاب کا اتنا اثر ہے کہ آج اس پانی میں بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ اسی لیے میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اقتلوا، دونوں کو قتل کر دو، کرنے والے کو بھی، فاعل کو بھی، مفعول دونوں کی سزا قتل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر قوم لوط کا عمل کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو کسی پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ نہیں تو کسی مسجد کے مینار پہ لے جاؤ، اونچی جگہ سے دونوں کو گرا کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، لیکن مہربانی کر کے غور کریں، کیا حضور کی امت میں تو نہیں آ گیا؟ کیا آج فلمیں دیکھ دیکھ کے ہر بندہ جو ہے اپنی بیویوں سے تو ایسا منہ کالا نہیں کر رہا؟ اور میرے نبی کی حدیث فرمایا ملعون من اتا، جو بندہ اپنی بیوی کو غلط استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ یسألونک عن المحیض، میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض والی عورت کا کیا حکم ہے؟ بتا دو کہ حیض پلیدی ہے، حیض میں قریب نہ جائیں جب تک کہ بیوی پاک نہ ہو جائے۔ فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اور جب بیوی پاک ہو جائے تو صرف وہی راستہ استعمال کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس لیے یہاں قرآن پاک نے اختصار کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جواب میں پتہ قوم نے کیا کہا؟ ان کو نکالو، یہ بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے نیک پاک لوگ ہیں، ان کو نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے بھی حضرت لوط کو پناہ دی، ان کے اہل کو بھی پناہ دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی عورت کو پناہ۔ اب دیکھیں خامد نبی ہے لیکن اپنی عورت کو نہیں چھڑا سکتا، تیرے پیر پتہ نہیں کتنے زور والے ہیں جو تمہیں چھڑا لیں گے۔ نبی نہیں چھڑا سکتا اپنی بیوی کو، پیر چھڑا لے گا اپنے مرید کو۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ،
غابرین مانا حالکین. اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے اپنی تقدیر کا کہ یہ بھی ان کے ساتھ برباد ہوگی. اب اسی سے ذرا غور کرو، نبی کی بیوی ہے، لیکن اگر گناہ گاروں سے تعلق ہے تو اللہ نے ان کے ساتھ ہلاک کیا ہے. اس لیے علماء نے لکھا لاکھ کلمہ پڑھو لیکن تیری شکل انگریزوں کی ہے، تیرا لباس انگریزوں کا ہے، تیرا گھر انگریزوں کا ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا کافروں کا ہے، کھانا پینا کافروں کا ہے. اسی طرح چھری کانٹے پکڑتے ہو، اسی طرح 3 پیس سوٹ پہنتے ہو، اسی طرح داڑیاں مڈواتے ہو، اسی طرح ڈرنک کرتے ہو، اسی طرح کلبوں میں جاتے ہو، اسی طرح پاپ میوزک سنتے ہو. اللہ قیامت میں بھی تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے. فیصلہ کر لو نا، ایمان سے کہو نا، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو. چھوڑو مولوی مکی مولوی مدنی کو، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، گھاس تو نہیں بھری ہوئی دماغ میں. اللہ کے 1,24,000 پیغمبر جب قیامت میں کھڑے ہوں گے، ایمان سے کہیں ان کی داڑیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ وہ پینٹ پہنے ہوئے ہوں گے؟ کیا خیال؟ اچھا 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اہل بیت رسول ہیں. ان سب کے چہرے مبارک جو ہیں وہ داڑیوں سے منور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اب غور کر لیں کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. سوچ لیں، تمہاری مرضی ہے، یہ کسی پیر یا مولوی کی بات نہیں، تو نبی کا فیصلہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جس قوم کی شکل بناؤ گے اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے. اب جناب دیکھیں کہ نبی کی بیوی ہے، اتنا جرم ہے کہ قوم کی محبت میں آ کے کبھی کبھی خیانت کر دیتی تھی، حضرت لوط کے گھر کی باتیں ان کو بتا دیتی تھی. اللہ نے فرمایا یہ بھی ہلاک ہو، اور وہ ہلاک ہو گئی. وہ اللہ فرماتی کہ پھر ہم نے ہلاک کیسے کیا؟ ترنا علیہم مطرا فصاء مطر المنذرین. پھر ہم نے ان پہ برسایا می. کیسا می برسایا؟ پتھروں کا. اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا برا برساؤ تھا جو ان پہ برسایا گیا، لیکن ان کو ڈرایا گیا، وہ نہ ڈرے. تو آگے فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون. اس میں 2 قول ہیں، یاد رکھو. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں نہ، بس لوط علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی محمد عربی کو حکم دیا کہ قل الحمد للہ، میرا محبوب اللہ کا شکر کرو کہ میں نے تیری قوم کو لوط کی قوم کی طرح برباد نہیں کیا. میں نے تیری قوم کو موسیٰ کی قوم کی طرح خنزیر و بندر نہیں بنایا. میں نے تیری قوم پہ خسف و مسخ کا عذاب نازل نہیں کیا. اللہ کا شکر کرو. قل الحمد للہ وسلام، اور سلام کس پہ ہو؟ علی عبادہ الذین اصطفی،
بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء پہ سلام جن کو اللہ نے چن لیا، اور بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ پہ سلام، اللہ نے ان کو نبی کی معیت کے لیے، نبی کی سنگت کے لیے چن لیا ہے۔ اور آخر میں پھر وہی توحید، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اس ایک رب کی عبادت، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت پہ ایمان بہتر ہے، یا یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کبھی درختوں پہ سجدہ ہے، کبھی بتوں پہ سجدہ ہے، کبھی زندوں کو سجدہ ہے، کبھی مردوں کو سجدہ ہے، کبھی قبروں پہ سجدہ ہے، کبھی تعزیے پہ سجدہ ہے، کبھی سورج پہ سجدہ ہے، کبھی آگ پہ سجدہ ہے، آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ ہر قوم کا اپنا خدا ہے، اپنا سجدہ ہے، فرمایا اصل وہ ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اور آگے پھر اللہ بیان فرماتی ہے اور جن کو تم سجدے کرتے ہو، اور جس تعزیے کے سامنے تم جھکتے ہو، جس جانور کے آگے تم جھکتے ہو، جس قبر پہ جا کے سجدے کرتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کوئی مکھی بھی بنائی ہے؟ اور خدا کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم یعدلون۔ او خدا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، جس نے زمینوں سے باغات نکالے رونق والے، ما کان لکم، تمہاری طاقت ہی نہیں تھی کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو۔ اچھا وہ پیدا کرنے والا خدا بہتر ہے یا یہ جو کچھ مٹی بھی نہیں بنا سکتے، نہ مکھی بنا سکتے ہیں؟ الہم اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ بالکل نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ نے فرمایا لیکن ایسی قوم ہے جو اللہ کے برابر دوسروں کو الہ بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا یعدلون مانا حق کو ہٹنے والے، حق کو چھوڑنے والے ہیں، توحید کو چھوڑ کے شرک میں پڑنے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اللہ صحیح عمل نصیب فرمائے، اور اللہ ہر قسم کے عذاب سے معافی عطا فرمائے۔ محکمہ منصوبہ بندی میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ اگر اور نوکری نہ ملے تو کر سکتے ہو مجبوری میں، جیسے بینکوں کی نوکری ہے، اگر دوسری نوکری نہ ملے کر سکتے ہو، کیوں تم تو اپنی نوکری کی تنخواہ لیتے ہو نا، سود تو نہیں لیتے ہو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے محکمے، ایسے ادارے جن کے کام میں گناہ ہے ان سے بچیں، دوسری جگہ ڈھونڈیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کہتے جی کہ مسجد الحرام میں اور مسجد رسول میں لوگ جو ہیں نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، اللہ ہدایت دے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، آگے دور ہو کے گزریں۔ کسی عورت کے چہرے پر حالت احرام میں کپڑا لگ جائے کوئی دم نہیں۔ بی بی عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ جب احرام میں تھے ہم، اب مرد قریب آ جاتے، سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ پردہ ڈال دیتے تھے، مرد دور ہو جاتے تو پردہ ہٹا دیتے تھے۔ کپڑا لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال صدقہ کر دے۔ بہرحال فجر کی نماز کے بعد طواف کریں،
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت جو ہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پڑھ سکتے ہیں، باہر وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھیں۔ میرا دادا فوت ہو گیا ہے، میں پتہ نہیں کیا اس کی رحمت ہے، حیات بھی اس کی رحمت ہے۔ ایمان سے کہیں اگر موت نہ ہوتی، سب کے دادے زندہ ہوتے تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ نہیں، ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے، بھائی دادا، دادے کا دادا، دادے کا دادا، دادے، یہ تو 200 آدمی وہی بیٹھے رہتے، نئے بچوں کو تو روٹی بھی نہ ملتی۔ ہم تو دادوں سے ہی فارغ نہ ہوتے، کسی کو کھانسی آ رہی ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی لکڑی پکڑے کھڑا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، تو ہم تو اسی میں لگے رہتے۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا، ایک قوم جائے گی تو دوسری آئے گی، ایک قرن جائے گا تو دوسرا آئے گا، رات جائے گی تو دن آئے گا، نظام عالم ہے، ہر حال پہ راضی رہا کریں۔ اگر ایک آدمی نے مکے آ کے عمرہ کر لیا ہے، پھر مدینہ منورہ گیا، لیکن مدینہ منورہ سے وہ سیدھا جدہ گیا اور جدہ سے پاکستان چلا جائے، کوئی پابندی، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی احرام تو تب باندھنا ہے نا جب مکے آنا ہو، تم آ ہی نہیں رہے تو احرام کا کیا مطلب؟ بھائی جدے رہے، آپ کو میقات کا کیا تعلق ہے؟ جمعہ والے دن کام کرنا جائز ہے، حکم ہے کہ کرو، جائز کیا مانا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، جاؤ اللہ کا رزق کماؤ۔ حتیٰ کہ صحابہ کے بجائے نہ ان کا کام نہ بھی ہو نا تو کوئی نہ کوئی چیز کندھے پہ رکھ کے جمعہ کے بعد بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے بیچنے کے لیے، بھی اللہ نے برکت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے حکم پہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ عمرہ کرے تو حج فرض ہو جاتا ہے، کوئی رہنے دے تو فرض ہوگا نا، تم پہ نہیں فرض ہوتا، جاؤ اپنے گھر۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑا ہے، حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، اگر سارا دن گزر گیا کپڑے پہنے ہوئے تو اب کپڑے اتار کے احرام باندھ کے سر بھی منڈائے، ایک بکری دم بھی دے۔ اگر 1-2 گھنٹے کی بات ہے تو صدقہ خیرات کر دے 5-10 ریال۔ رسول اللہ یا رسول اللہ، کیا یعنی اللہم صلی علی رسول اللہ، وہ تو جائز ہے، یا مدد کے لیے، اللہ تو مدد کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں اور نماز کھڑی ہو جائے، آپ نے 4 سنتوں کی نیت کی ہوئی ہے تو 2 پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے، بعد میں وہ 2 سنتیں پوری کریں۔ شیئر کا کام کرنا جو ہے، یہ لوگ جو شیئر خریدتے ہیں جائز ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں، وہ کمپنی اگر اسلام کے مطابق بزنس کرتی ہے ان کا شیئر خریدنا بھی جائز ہے، اگر ان کا کاروبار حرام ہے تو شیئر بھی حرام ہے۔ کمپنی ہے وہ شراب بیچتی ہے تو اس کے شیئر خریدو گے، صاف بات ہے کہ حرام ہے۔ اچھا، ایک کمپنی ہے وہ سٹا کرتی ہے، سود کا کام کرتی ہے، اس کے شیئر خریدو گے، حرام ہے۔ کو محفوظ کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ خیرات کر تو محفوظ ہو گئی نہ، اللہ پہ اعتبار نہیں ہے، نہیں اللہ پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، جو خیرات کرو گے اس کا اللہ بدلہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو محفوظ بھی ہو گئی، دولت بھی بڑھ گئی۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی جائیداد خرید کر کے ڈال دو، محفوظ ہو گئی۔ 2 ڈائمنڈ خرید کر کے رکھ لو، محفوظ ہو گئی۔ اگر کوئی حل نہ ہو، ضرور تم نے بینک میں مرنا ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لو، محفوظ ہو گئی۔ سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھو، پر نیت بھی تو ٹھیک ہو نا۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، ڈائمنڈ وغیرہ پہ زکات بھی نہیں ہے،
یعنی اگر آدمی ڈائمنڈ ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے، یہ قیمتی جو پتھر ہے، ایک ایک پتھر جو ہے ماشاءاللہ 10-10 لاکھ کا، 5 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ کا، زکات بھی نہیں ہے تو زیادہ۔ اچھا جب چاہو بیچ بھی سکتے ہو، لیکن لینے کے وقت غلطی نہ کرو۔ اگر لینے کے وقت غلطی کرو گے پھر انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے۔ لینے کے وقت آپ تسلی کریں، جو لوگ جانتے ہیں اس کی باقاعدہ فلم ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہوتی ہے، اس کی کٹنگ کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر سوچ کریں، ایسے نہیں کہ جا کے سر مار دیں۔ ابھی تک 1400 سال گزر گئے، تمہیں یہ پتہ نہیں لگا کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، تو کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ ہاں، تم کلمہ کس نبی کا پڑھ رہے ہو اتنا عرصہ جو ہو گیا؟ حضور کے ابا کا نام کیا تھا؟ ہاں جی بھائی جلدی جلدی بتاؤ نا۔ محمد ابن، تو نور کے باپ کا نام بتاؤ۔ جبریل کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں آتا؟ تو جس کا ابا معلوم ہے صاف بات ہے بشر ہے۔ ایک اصولی بات ہے کہ اندھے کو بھی پتا ہے کہ جس کا باپ موجود، دادا موجود، نانا موجود، ماں موجود، وہ نور کیسے ہو گیا؟ نبی کے صدقے میں یہ کہیں قرآن حدیث میں حکم نہیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں۔ بعض علماء جو ہیں کہتے ہیں کہ مسواک جو ہے عند کل صلاۃ، یعنی ہر نماز سے پہلے، تو اس لیے بعض لوگ اس ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، نماز سے پہلے وہ ایک بریک یا کوئی مسواک رکھ لیتے ہیں، ابھی سنت پوری ہو جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عند کل صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے تیاری کرو، عند وضوء کل صلاۃ، اس وقت تم مسواک کرو یا وضو کرنا ہے۔ کیوں؟ جیسے اللہ کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے چہروں کو دھو۔ کیا معنی؟ اذا اردتم القیامہ، یہ تھوڑا ہے کہ سب میں کھڑے ہو کے چہرہ دھونا شروع کر دو۔ دے رہی ہے کہ مجھے شادی نہ کرو، تم بھی دھمکی دے دو کہ میں نہیں کرتا۔ بس ایک پاگل ہے وہ یہی کچھ لکھتا رہتا ہے۔ میں نے اس کو حل بتایا کہ اللہ کے بندے تم نہ دھمکی سے ڈرو نہ تم میری شادی کروا دو، میں نہیں ڈرتا دھمکی سے۔ ہم بلوچ آدمی ہیں، ہمارا کام ہے دھمکی دینا، ہم دھمکی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ثواب بھی تمہیں ملے گا، اجر بھی تمہیں ملے گا، دعا بھی کروں گا تمہیں۔ تم پاگل ہو، روزانہ یہی لکھتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو مکی صاحب ناراض ہو جاتی ہے، وہ 8 دن سے ایک بات تم بکواس لکھ رہے ہو۔ کب تک آدمی برداشت کرے؟ آخر انسان ہے۔ کوئی شرم کرو، میرا شرم نہ کرو، کعبے کا حیا کرو، مسجد الحرام کا حیا کرو، قرآن کا حیا کرو، عمر پہ آنے والوں کا حیا کرو۔ نبی نے ذکر پڑھے اور دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ حنفی ہے تو سجدہ سہو کرے گا، ان کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنتیں نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ بارہا اللہ الذی خلقکم من ضعف یا ضعف، دونوں قراتیں ہیں، جائز ہیں، جو بھی پڑھو ٹھیک ہے۔ اگر نماز جنازہ کی 2 تکبیریں ہو جائیں، ہم بعد میں ملیں، تو جب امام سلام پھیر لے جلدی سے تم 2 تکبیریں کہہ کے پھر سلام پھیرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم۔ بینک اکیڈمی میں ملازمت کرتے ہیں، ملازمت ٹھیک ہے، لیکن دوسری جگہ ڈھونڈو تو بہتر ہے۔ طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کیا جائے۔ کیوں؟ موت حیات کا کیا پتہ ہے، پھر آنا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا شوہر مر جائے۔ کیوں مر جائے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کیا پتہ نہیں اب یہ کیا مسئلہ، اچھا یہ کیا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ نہیں ٹھنڈے دل سے
ایک آدمی کا بیوی ناراض ہے، وہ کہتی ہے شوہر مر جائے. ایک آدمی بیوی پہ ناراض ہے، وہ کہتی ہے بیوی مر جائے. مریں گے دونوں نہیں، اپنے وقت پہ مریں گے انشاءاللہ. اللہ نے دونوں کا ایک وقت لکھا ہے. دعاؤں سے مرتے نا تو سارے استاد مر جاتے. روز بچے دعا مانگتے ہیں استاد مرے چھٹی ہو مدرسے میں. ایک استاد بھی زندہ نہ ہوتا، معصوم بچے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے استاد آج بیمار ہو جائے چھٹی ہو جائے، استاد کو بخار آ جائے چھٹی ہو جائے، استاد مر جائے چھٹی ہو جائے. نہ استاد کو بخار آتا ہے نہ مرتا ہے.